بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کو یہ خبر دے ڈالی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کھیل بڑا دلچسپ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہوگی، اور یہ خبر عمر ایوب خان جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خبر بڑی غیر معمولی ہے کہ جنرل سیکرٹری جب ایک پارٹی کا یہ بیان دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ there is something wrong behind the bottom اور something is fishy fishy۔ تو جناب کچھ بڑی خبریں آ چکی ہیں، اچھی خبروں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور جو ملاقاتیں ہو رہی تھی پس پردہ عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ملاقاتیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب کپتان وفاق پنجاب اور کے پی کے حکومت بنانے چاہ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے، عمران خان صاحب کے وزیراعظم جو ہیں ان کی امیدوار وہ میدان میں اتر چکے ہیں، اور خان نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر گرم دیگچا الٹ دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آخر 24 گھنٹوں میں یہ کھیل کیسے پلٹا ہے، اور کیسے اب خان صاحب نے جو ان کی وہ پارٹی ٹوٹی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ خان کی پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، وہ پورا ایک پلان کا حصہ تھا۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ خان کی گود میں آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اڈیالہ جیل میں بھی تقریب حلف برداری شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال کیا ہے، خبر کیا ہے، مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر فوج کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ جناب میدان میں اتر چکے ہیں، وہ جنگ میں کودے ہیں، انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے، اور جو ان کا اس وقت بیان سامنے آیا ہے اس کی ٹائمنگ انتہائی عام ہے، اور ان کے بیان نے ایک نئی جنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ملک گیر احتجاج شروع ہونے جا رہے ہیں اور حالات سنگین ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کچھ اہم ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اون چودھری جو استقامت پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لاہور میں الیکشن لڑ رہے تھے سلمان اکرم رضا کے خلاف، تو سلمان اکرم رضا جو ہیں وہاں پر اس سیٹ پر کامیاب ہو گئے تھے۔ 99% ریزلٹس کے مطابق سلمان اکرم رضا جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ایک جھرلو پھیرا جاتا ہے، اور پھر اسی جھرلو کے زد میں اون چودھری جو ہے ان کو الیکشن جتوایا گیا، اور پھر سلمان اکرم رضا ایک اتنی بڑی چپک ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس سب کے بعد اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشنر ارشد خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آگاہ کر دیا ہے، جناب ہم نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، تو لہٰذا اب یہاں سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک پاکستان تحریک انصاف دے سکتی ہے۔ سلمان اکرم رضا جو ہیں اب ان کو یہ سیٹ ملنے کا واضح امکان نظر آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت الیکٹورل ووٹ کالج جو ہے وہ نامکمل ہے، سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں مارچ میں، لیکن اب یہ مارچ میں سینٹ انتخابات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نئی سینیٹرز کے انتخاب تک موجودہ سینیٹرز ایوان کا حصہ ہوں گے۔ عام انتخابات تاخیر سے ہونے کی وجہ سے سینٹ کی الیکشن بھی التوا کا شکار ہونے کا خدشہ ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ مقررہ وقت پر نہیں ہو سکیں گے۔ موجودہ سینٹ کی جو مدت ہے وہ 11 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، اور نئے سینٹ انتخابات جو ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونے تھے، اب لہٰذا سینٹ انتخابات تمام صوبائی حکومتوں کے قیام کے بعد ہی ہوں گے۔ انتخابات کا شیڈول ایک ماہ پر محیط ہوگا، جس کی وجہ سے سینٹ انتخابات مارچ کے تیسرے ہفتے تک جو ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ سینٹ کا آخری اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اراکین سینٹ الوداعی تقاریر بھی کریں گے، اور اس مقصد کے لیے سینٹ کا آخری اجلاس 19 فروری کو طلب کیا گیا ہے، اور جس کی صدارت چیئرمین سینٹ صادق سنجانی صاحب جو ہیں وہ کریں گے۔ اب دوسری جانب خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ جناب آج میدان میں آئے ہیں، انہوں نے اپنا اہم ترین بیان جاری کیا، اور انہوں نے سعد رفیق صاحب نے مخصوص مدت کے لیے قومی اسمبلی کی تشکیل کی تجویز دے ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں وفاق میں حکومت سازی کے لیے سادہ اقصد کسی کے پاس نہیں ہے، باہمی نفرت عروج پر ہے، شدید بحران سے نکلنے، تقسیم در تقسیم کا عمل روکنے، سیاسی تناؤ اور باہمی تلخیاں کم کرنے کے لیے اناضت اور بدلے کی بت توڑ دیے جائیں، اور ایک خاص مدت کے لیے قومی اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت کی تشکیل پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں، نفرتیں فیصلوں پر غالب نہیں آنے چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیجیے، دل کشادہ کیجیے، اور اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کیجیے۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم واقعی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ نے ایک پارٹی کا مینڈیٹ چھینا، آپ لوگوں نے پاکستان کے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا، پاکستان کی عوام نے ایک پارٹی کو 2/3 دی، اس نے 180 سیٹیں جیا ہے وہ جیت لی۔ کیا یہ پاکستان میں سیاست استحکام نہیں ہے؟ کیا یہ ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش آپ لوگوں نے نہیں کی؟ کیا یہ آپ نے ملک میں نفرت کی آگ نہیں پھڑائی؟ کیا آپ لوٹے خرید رہے ہیں،
آپ نے جناب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو اغوا کروا کر اپنے پاس بلوانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ جو ہے وہ نفرت کی آگ نہیں ہے؟ عوام کو جو چورن آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, عوام جانتی ہے کہ آپ کون سا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام آپ کا یہ چورن خریدے گا نہیں. عوام کو پتہ ہے کہ آپ جو لالی پاپ دیتے ہیں اور یہ قومی حکومت کے نام پر آپ دوبارہ سے ملک پر مسلط ہونے جا رہے ہیں. اب پاکستان کی قوم آپ کو جو ہے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب ایک اور آپ کو بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ N165 سے لاہور سے آزاد امیدوار ہیں احمد رشید بٹی صاحب, ان کو جناب آج گرفتار کر لیا گیا ہے. احمد رشید بٹی کے والد نے تصدیق کی ہے کہ تھانہ ٹاؤن شپ پولیس نے احمد رشید بٹی کو گرفتار کیا ہے. وہ عرصہ دراز سے روپوش تھے اور مختلف مقدمات میں مطروب بھی تھے. تو آج ان کو جناب تھانہ ٹاؤن شپ میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو آزاد اراکین جو ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. تقریباً 6 جو 9 منتخب اراکین ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لی ہے. باقی 4 جو ہیں وہ بھی سامنے آئے اور کل 4 سابق جو موجودہ MPs ہیں جو الیکشن جیتے ہیں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اور اس میں سے ایک MPA جو ہے منتریام پر ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا اور مجھے علیم خان کے گھر پہ 2 دن رکھا گیا اور وہاں پر میرا موبائل چھینا گیا, میرا ٹویٹر کو ہیک کر کے میری جو شمولیت ہے وہ زبردستی استحکام پاکستان پارٹی میں کروائی گئی ہے. تو آپ یہاں سے جمہوریت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ نفرت کی آگ نہیں ہے. قوم کو پاگل سمجھتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. تو خیر جناب اس ساری صورتحال میں دوسری جانب اس وقت جو عمران خان صاحب نے گرم دیگچہ الٹ دیا ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنا وزیر اعظم کا جو امیدوار ہے وہ میدان میں اتار دیا. ملک کے احتجاج بھی ہونے جا رہے ہیں اور حالات سنگین ہونے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں. آج اسد قیصر صاحب نے عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد اسد قیصر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہ میدان میں وہ لے آئے ہیں اور عمران خان صاحب نے تڑپ کا پتہ پھینکا ہے اور اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور میں آپ کو کل ہی بتا رہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ وفاق میں پنجاب میں اگلے 48 گھنٹوں میں ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں اسد قیصر صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے وزارت عظمیٰ کی امیدوار عمر ایوب ہوں گے. یہ جنرل ایوب صاحب کے بیٹے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ بھی کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں مل کر لائے عمل بنائیں. بچہ جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہے. تو لہٰذا یہ جناب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ اب ہم باقی تمام جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے, جس میں انہوں نے JUI کا نام لیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا ہے کہ ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے, ہم جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کریں گے. ہم مختلف جماعتوں سے بھی اس وقت رابطہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اب اس صد کے اندر جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں احمد ادر صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس اور ورکرز وہ اپنی تیاری شروع کر دیں کہ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. مکمل تیاریاں کر لیں. ہم صرف سرپرائز دیں گے اور موقع پر اچانک سے اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو احتجاج ہے. اور آج عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک کی احتجاج کی کال دے دے. تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا, وینیوز کا اعلان بھی ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ پبلک کو بھی انفارم کریں تاکہ لوگ اپنی گلیوں سے بھی باہر نکلیں اور جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے ہم پرامن طریقے سے وہ مینڈیٹ جو ہے واپس لینے کی کوشش کریں. خان صاحب سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, خان صاحب کہہ رہا کہ میں اڈیالہ جیل سے مجھے باہر نہ نکالیں, میرے کیسز معاف نہ کیجیے, مجھے وزارت عثمان نہیں چاہیے. مجھے ایک چیز چاہیے کہ جو آپ نے میرا قانونی طور پر جو میرا مینڈیٹ چھینا ہے وہ سیٹیں مجھے واپس کر دیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. خان کی ایک ہی ڈیل ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب مجھے میری سیٹیں جو ہے واپس کر دی جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں. اب ایک رابطہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے جائیں گے. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو آج بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ان رابطوں کی خبر کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم جناب پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے. اور خان صاحب نے یہ بڑا سختی سے منع کر دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ 2 جماعتیں جو ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے لیکن ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے. KPK میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہاں سے خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں اور وہاں سے اتحاد کر کے خان صاحب وہاں پر بیٹھ جائیں گے, لیکن ایسا ہرگز ہوتا ہوا جناب دکھائی نہیں دے رہا. لیکن خان صاحب نے اس وقت گرم دیگچہ الٹ دیا ہے. وہ گرم دیگچہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل بھی کر دیا ہے اور گیم جو ہے وہ اس دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. پرویز خٹک صاحب نے استعفیٰ دیا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. جہانگیر ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ ایک پریس کانفرنس کوئی عام پریس کانفرنس نہیں تھی. خٹک صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی
اس کے پیچھے بڑے پوشیدہ راز تھے۔ خٹک صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ جناب خان صاحب نے جو بڑا سرپرائز دیا ہے تحریک انصاف کا کے پی کے میں پرویز خٹک کی جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرینز کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے، خٹک صاحب کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے وہ کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور وفاق میں پیپلز پارٹی سے بات چیت ہوگی، لیکن یہ آپشن ٹیبل پر موجود ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات کی ہے، بیرسٹر سیف صاحب نے بات کی ہے، ذرا پیپلز پارٹی سے رابطے ہمارے نہیں ہوئے، انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ اب لیکن اسد کیسر صاحب بات کر رہے ہیں، بڑے جو ہیں وہ منجے سیاستدان ہیں، خان صاحب کے انتہائی قریبی ہیں اور چونکہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اب یہ آپشن ٹیبل پر موجود ضرور ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں، ہم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم نون لیگ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس سب کے اندر تمام آپشن ٹیبل پر آگے ہیں اور ابھی بھی اہم پتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتے ہاں کیا، خان صاحب ابھی کچھ اہم پتے نہیں کھیل رہے ہیں، وہ وقت آنے پر کھیل دیں گے اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہ کھیل آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو پنجاب کے اندر حکومت بنانے کا سوچ رہی ہے، مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، جناب ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات آج بڑی اہم کی ہے، آپ سب کو پتہ ہے وہ طاقتوروں کے بڑے قریب ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے آج بڑی سمارٹ موو کے لیے ہے، نہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں اور نہ جناب وہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمانی سیاست بھی کریں گے، وہ اتحاد بھی کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اگر علی امین گنڈا پور کا فیصلہ مؤخر کر دیں جناب وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، وہ جناب پھر میلہ لوٹ لیں گے۔ تو یہ ایک اناق کا فیصلہ یہاں پر بنا ہوا ہے، تو خیر خان صاحب کیا اس فیصلے کو تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اڈیالہ جیل سے پھر خان صاحب قیدی 804 جو ہے وہ رہا ہوں گے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک قیدی جو ہے وہ وزیر اعظم بن کر رہا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا۔ جناب خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جو پرسے پردہ معاملات طے ہو رہے ہیں، بنی گالہ میں ملاقات کی باتیں ہوئی، پھر اڈیالہ جیل میں ملاقات کی باتیں ہوئی، وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں اور آج جنرل لودھی صاحب نے جو انٹرویو دیا سیاست.pk کو، اس پہ بیورو نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے، وہ موڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو جناب فوج کے سپریم کمانڈر جو ہیں پھر آج وہ بھی میدان میں اترے ہیں، وہ جنگ میں آج انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ آرٹیکل 45 کے تحت عمران خان صاحب کی صداؤں کو معطل کر سکتے ہیں، آپ جاتے جاتے یہ فیصلہ کر ڈالیں، آپ اسمبلی تیار کر کے بیٹھیں۔ اور عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں رؤف فضل صاحب، ان کی 2 بار صدر عارف علوی سے ملاقات بھی ہو چکی ہے ساری صورتحال میں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا کہ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، اگر اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری تقاریر میں سے ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دلوانے کی کوشش کی، ہماری حکومت میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لایا گیا لیکن اس کو مسترد بھی کیا گیا، ای وی ایم کے ذریعے پرچی کے ساتھ کمپیوٹر پر ووٹ شمار کرنے کا بھی آپشن تھا۔ آج پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور ای وی ایم میرے دل کی بہت قریب تھے، ہر پاکستانی کو مسائل کا حل معلوم ہے لیکن لیڈرشپ کی کمی ہے، یہ سائنس کا زمانہ ہے اور نوجوان آئیڈیاز کے کارخانے ہیں، میرا احتساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی ہے۔ یعنی انہوں نے پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر پاکستان کی قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، بہترین نظام کے لیے لیڈرشپ میں مشاورت، تجارت اور ملک کی ترقی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کے نہیں بلکہ ملک کو جو ہے وہ یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایلیٹ کا قبضہ سیاست پر ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، اب ایلیٹ جو ہے اس ملک پر قابض ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا یہ بیان بڑا اہم ہے، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پیج پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد۔